सकता है। بالکل ٹھیک ہے سر. یہ ریسنٹلی 2-4 دن پہلے عمران خان صاحب نے جج خاتون کو دھمکیاں لگائیں, انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. آپ اس کیس کی نوعیت کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس پر بھی کوئی وضاحت پیش کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ سزا ملے گی یا معافی؟ دیکھیں میں نا ان جج صاحبہ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ میں سینئر پیونی جج تھا, ایڈمنسٹریٹو جج تھا. جی یہ انتہائی باکردار, انتہائی باصلاحیت اور بہت ہی اچھی جج ہیں کورٹ کے حوالے سے. کبھی انہوں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا, بڑی ان کی اچھا ہے, بڑے اچھے طریقے سے یہ کورٹ کنڈکٹ کرتی ہے. اچھا, اب اس میں جو انہوں نے کہا, جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی کی, دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کو نہیں پتا. آپ کو اگر کسی جج کے فیصلے سے اختلاف ہے, آپ سپیریئر کورٹس اسی لیے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ لے کر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بازاری لونڈوں کی طرح اور کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر ایک معزز خاتون پر اس طرح کی آوازیں کسیں اور اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ بے عزت کرنے کی کوشش کریں. کل ان کے کوئی چھوکرے ٹائپ لڑکے جا رہے ہیں, وہ بیچاری جا رہی ہو, ہماری بہن ہے, وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے, تو یہ کوئی اور حرکت کرنے سے باز رہیں گے ان کا جو کلٹ ہے. اب اس میں ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی وہ ہائی کورٹ نے نوٹس تو لے لیا ہے, اب وہ 3 سے ہو سکتا ہے 5 رکنی بینچ بن جائے یا فل رکنی بینچ. اگر یہ معافی ہائی کورٹ کے سامنے مانگتے بھی ہیں نا جی تو ہائی کورٹ ان کو معاف کرنے کی مجاز نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جا کر زیبا چودھری صاحبہ سے ہی معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ یہ بے عزتی ان کی ہوئی ہے, کنٹمپٹ ان کی ہوئی ہے, انسلٹ ان کی ہوئی ہے. اور یہ ہائی کورٹ ان کو یہی کہے گی کہ جی جائیں جی, ان کی اوپن کورٹ میں جا کر ان سے معافی مانگیں, وہ آپ کو معاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ان کو کمپیل نہیں کر سکتے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اس میں ایک نقطہ ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہ ہائی کورٹ ان کو معاف نہیں کر سکے گی. اگر ہائی معافی کورٹ معاف, ہاں ہائی کورٹ نہیں معاف کرے گی, خود وہ کہے گی جی ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹینڈر کر دیا نا اپولوجی, جی اب یہ آگے ہم متعلقہ آپ جائیں نا جج صاحبہ کی کورٹ میں, جی ان سے یہ ٹینڈر کریں اپولوجی انکنڈیشنل. ٹھیک وہ آگے پھر ان کی مرضی ہے, وہ کتنی ہرٹ ہوئی ہیں پوری دنیا میں ظاہر ہے. ایک اتنی باعزت خاتون, اتنی محترم خاتون, اتنی ایک جج کے منصب پہ بیٹھی ہوئی خاتون, اور آج تک ان کے حوالے سے کبھی کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی. مجھے خود ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا کہ یار یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے, اور جب میں نے سنا میں نے اسی وقت کہا, میں کہا یار یہ بہت ظلم ہے. اور یہ ہائی کورٹ نے خیر بہت اچھا کیا, نوٹس لے لیا, اس کی اہمیت, اس کی سگنیفیکینس اپنی جگہ ہے, اس کی سیریسنس بھی نظر آتی ہے, سینسٹیوٹی بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن معاف زیبا چودھری صاحب ہی کر سکیں گی, ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. زیبا صاحب کے پاس جائے گا تو جس طرح آپ وہ بتا رہے ہیں وہ بے شک معاف کر دیں گی. مجھے ذاتی حیثیت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے تو وہ اپنی حیثیت میں تو شاید معاف کر دیں, لیکن عدلیہ کی حیثیت میں شاید نہ کریں. لیکن معافیاں تو سر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو ایک دفعہ پہلے معافی مل چکی ہے, لیکن دوسری پارٹی کے یا اپوزیشن لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں, الیکشن سے باہر بگا دی گئے, معافیاں نہیں دی. یسر رضا گیلانی صاحب کو معافی نہیں دی گئی. تو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں؟ ایک تاثر ہے سوشل میڈیا پر, کافی لاڈلے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے اس ملک میں قانون کی عملداری کرنی ہے نا جی, اور آئین کی بالادستی کرنی ہے, تو پھر یہ آپ کو یہ تقسیم جو ہے نا گورے اور کالے کی, لاڈلے کی اور دوسرے کی, یہ ختم کرنے کے لیے عربی اجمی نو باڈیز ابو لا. عمران خان صاحب کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی مطلب ایسی حیثیت ہیں جو پوتر ہیں, اتنی بڑی, اور اتنے مہاتما ہیں اور اتنی بڑی بدھا ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی.
وہ میں پاکستان کے ایک عام جو شہری ہے، دیکھیں میں بطور جج اپنے ساتھی ججز کو کہا کرتا تھا کہ یار یہ دیکھیں، ایک ایسا لیٹیگینٹ جس کی صرف ایک بکری کی چوری کا ہمارے پاس مقدمہ آیا ہے نا، اس کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے اس کے کیس کی جتنی امپورٹنس کسی بہت بڑے مال والے کی ہے. وجہ اس کی ایک بکری اس کی کل کائنات ہے. بالکل بالکل. اور اس کی کل کائنات کو محسوس کر کے، اس کی فیلنگز کو محسوس کر کے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے. اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک ریاض کا کیس ہے، یہ تنویر الیاس کا کیس ہے، اور یہ بیچارے اللہ بخش کا کیس ہے، اور محمد دوستوں کا کیس ہے. میں کہ یہ نہیں ہے، یہ باری اس کی ہے، اسی کو اہمیت دیں. یہ دے کین ویٹ، وہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اس بیچارے کے پاس بکری بکری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر میں نے بہت ٹائم لیا، لیکن میرے صرف لاسٹ 3 سوال ہے. شہباز گل کیس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فوج پر بغاوت کا الزام ہے ان پر، کیا یہ ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ اور اگر سول عدالت سے بچ نکلتے ہیں تو کیا یہ فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چل سکتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، اس پہ دو چیزیں ہیں. میں شہباز گل صاحب والے کیس کو اور جو دوسرا کیس ہے جو ہمارے شہداء کے اوپر جو انہوں نے جی ہرزہ سرائی کی، ٹھٹے مذاق کیے، میں ان دونوں کو ملا کے دیکھ. جی پلیز. اور میرے نزدیک یہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے مترادف ہے، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، جو تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت اس میں سزائے موت تک ہے. یہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور آپ لڑائی شروع کر دی. آپ ایک کنسپائریسی کرتے ہیں، آپ ایک فوج کے اندر جو ہے وہ افراتفری پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں. پھر ساتھ پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو شہید ہو گئے کیا ہوا، دیور پیڈ فار اٹ، اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھنی چاہیے. اور یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سول کورٹ میں ٹرائل ہو اور بعد میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، ایسا نہیں ہوگا. ٹرائل ایک ہی جگہ ہوگا. اب یہ ہے کہ جب اس کیس کا چالان جب سول کورٹ میں اگر آئے گا نا، اور اس میں اگر وہ چاہیں گے، جیک برانچ والے وہ چاہیں گے کہ جی کہ یہ کیس آپ ہمارے پاس ٹرائل کے لیے بھیجیں، تو وہ پھر ان کے پاس یہ کیس ٹرائل کے لیے چلا جائے گا. دونوں کورٹس میں علیحدہ علیحدہ ٹرائل نہیں ہوگا، ایک ہی ٹرائل ہوگا. ایک ہی ٹرائل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ جی، لاسٹ کویسچن ہے سر. قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے کون خوفزدہ ہے، اور ان کے خلاف ریفرنس کے پیچھے محرکات کیا تھی سر؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نا اس عزت سے آلریڈی نواز دیا ہے جس کا کوئی خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ بیرسٹر قاضی عیسیٰ صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. آمین. ان کی جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن تھی، پاکستان کے لیے ان کی جو محبت تھی، ایفرٹ تھی، وہ اس پوری فیملی میں ہے، اور یہ اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے پرویز صاحب کہ آپ کے بارے میں، مثلا آپ کے بارے میں پتہ ہے یار، پرویز صاحب بڑے ڈیڈ آنےسٹ بندے ہیں، کوئی کسی قسم کی دو نمبری نہیں کرتے، کوئی کرپشن نہیں کرتے، کسی کی سنتے نہیں، کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، کسی کو ابلائج نہیں کرتے. ایک یہ بات.